الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواہ مسلم. ہر قسم کی بڑائی اور خوبیاں احکم الحاکمین اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور جس نے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرمایا ہے اور جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تمام رسولوں اور نبیوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جس ایمان سے ہمیں مشرف کیا ہے، جو دین اور جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی چاشنی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر حلاوت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، زبان پر اس کا ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایمان کے اندر بھی حلاوت ہوتی ہے، ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر بھی چاشنی ہوتی ہے. وہ چاشنی ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے، سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے. ایمان کی حلاوت اور چاشنی سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے، ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے. جیسے کہ یہی حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے صحیح مسلم کی، اس حدیث میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس کو ایمان کا مزہ مل گیا، ایمان کی حلاوت اور چاشنی اس کو نصیب ہو گئی. کس کو؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جس نے رضامندی کا اظہار کر دیا اللہ کے لیے رب ہونے کے اعتبار سے، اور جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ اسلام ہمارا دین ہے، اور جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. جو ان تین باتوں پر رضامندی کا اظہار کر لے، اس کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب ہو جاتی ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو زبان پر اس کا ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے. یہی حال ایمان کا ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، معلوم پڑتی ہے. اور جب انسان بیمار ہوتا ہے، بخار لگتا ہے، نزلہ لگتا ہے، بیماری کا شکار ہوتا ہے، تو کھانے پینے کی لذت معلوم نہیں ہوتی ہے. آدمی جب بیمار پڑتا ہے تو کھانے پینے کی لذت معلوم نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ میٹھی چیز بھی بیماری میں کڑوی معلوم ہوتی ہے. تو ایمان کا بھی وہی حال ہے کہ اگر دل بیمار ہو جائے، روحانی طور پر ہمارا دل بیمار ہو جائے، حرام چیزوں کے کرنے کی وجہ سے، خواہشات پر چلنے کی وجہ سے ہمارا دل بیمار ہوتا ہے، تو ایمان کی حلاوت اور چاشنی نہیں ملتی. ایمان کی حلاوت کیا ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے. ایمان کی حلاوت کیا ہے، اور ہم کیسے معلوم کریں کہ ایمان کی وہ حلاوت ہمیں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ کیسے معلوم کریں؟ ایمان کی حلاوت معلوم ہوتی ہے عبادتوں کی لذت سے.
اور دین پر عمل کرنے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف پر صبر کرنے میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی حلاوت اس آدمی کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نماز سے پہلے ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ آتا ہے، خواہش آتی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ نماز کی طرف آتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سکون سے پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، حضور قلب کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ کا دل لگا ہوا رہتا ہے۔ یہ کیفیت اور یہ چیزیں اس بات کو بیان کرتی ہے کہ آپ کو نماز سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، عمل کرنے سے محبت ہے۔ یہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی حلاوت ہے، آپ کو ایمان کی چاشنی مل رہی ہے۔ لیکن جو بادل ناخواستہ نماز پڑھتا ہے، بغیر سوچے مسجد میں آتا ہے اور حضور قلب کے بغیر نماز پڑھتا ہے، چاشنی کے بغیر نماز پڑھتا ہے، نماز میں کوئی لطف نہیں آتا، کوئی لذت نہیں ہوتی، جھٹپٹ نماز پڑھتا ہے، جلدی سے پڑھتا ہے، سے بھاگ جاتا ہے سلام پھیرنے کے بعد، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے محبت کم ہے، یہ ایمان کی چاشنی نہ ہونے کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اقم الصلاۃ، اے بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے مجھے سکون اور آرام پہنچاؤ۔ کیا ہم نماز میں سکون تلاش کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز کے ذریعے اپنے آپ کو سکون پہنچاتے ہیں؟ ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ نماز کے ذریعے اپنے آپ کو سکون پہنچانے والا دراصل ایمان کی حلاوت کو پاتا ہے، ایمان کی چاشنی کو محسوس کرتا ہے، اسی لیے لذت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ تو ابھی جو میں نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہو جائے، جو دین اسلام سے راضی ہو جائے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہو جائے تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ تین باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ کی رضامندی یا اللہ سے راضی ہونا رب ہونے کے اعتبار سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، وہی ٹھیک کرنے والا ہے، وہی مختار کل ہے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اللہ سے اگر ہم رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ہوا اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہونا، اور اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہونا کہ یہی ہماری زندگی کا دستور ہے، ہم وہی کریں گے جس کا حکم اسلام نے دیا ہے، ان چیزوں سے رک جائیں گے جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ اسلام کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیں، اپنی زندگی میں چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، ہر اعتبار سے اسلام ہمارا رہنما ہو۔ یہ ہے اسلام، دین کے اعتبار سے ہم اسلام سے راضی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، ہم اس پر راضی ہیں۔ دین کی بات ہم رسول سے لیں گے، ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما، ہمارے قائد، ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دین اپنا رسول محمد سے لیں گے، دین ہم صرف رسول سے لیں گے، ہم اسی طریقے سے چلیں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے دکھایا ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہونا۔ ہم محمد پر ایمان بھی لائیں، محمد کی رسالت پر ایمان بھی لائیں، اور دائیں بائیں بھی چلیں،
رسول کا طریقہ بھی لے، بزرگوں کا بھی طریقہ لے، اولیاء کا بھی راستہ اختیار کرے، پیروں کا بھی طریقہ اختیار کرے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ محمد سے رضامندی کی دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارنا، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا، جن باتوں کا حکم رسول نے کیا ہے ان پر عمل کرنا، جن چیزوں سے رسول نے منع کیا ان چیزوں سے رک جانا۔ رسول ہی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ رسول کو اپنا پیشوا اور اپنا امام بنائیں گے اور آپ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہونا۔ تو یہ تین باتیں رسول نے ذکر کی ہیں۔ جو آدمی ان تین باتوں کو مانتا ہے، ان تین باتوں پر عمل کرتا ہے، وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو پا لیتا ہے۔ دراصل یہ تین باتیں، اس کے اندر پورا دین اسلام آتا ہے، پورا دین اسلام آتا ہے۔ انہی تینوں باتوں کی دنیا میں ہمیں جانکاری لینی ہے، معرفت حاصل کرنی ہے اور ان تین باتوں پر عمل کرنا ہے، اور انہی تینوں باتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا قبر میں، اور ان تین سوالوں کو ہمیں قبر میں جواب بھی دینا ہے۔ یہ بہت عظیم باتیں ہیں۔ ان تین باتوں کا ذکر ایک ذکر کے طور پر بھی آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح ابو داؤد 1529 نمبر کی حدیث ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ، کہ جو شخص اپنی زبان سے یہ کہتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ، جو اپنی زبان سے یہ ذکر کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ جو تین باتیں جس کا ذکر ابھی پہلے میں نے کیا، ان تین باتوں سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ یہ ذکر کے طور پر بھی یہ باتیں آئی ہیں، ایسا ذکر کرنے والا جنت میں جائے گا، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تین باتیں بڑی عظیم باتیں ہیں۔ پورا دین اس کے اندر ہے، پورا اسلام اس کے اندر ہے، پوری شریعت اس کے اندر ہے۔ اس ذکر کو آپ یاد کر لیں اور ہمیشہ کرتے رہیں۔ تین مقامات پر صحیح احادیث میں آیا ہے کہ تین مقامات پر اس ذکر کو ہم کر سکتے ہیں۔ پہلا تو جب بھی آپ کو دل کرے، صبح میں، شام میں، رات میں، دوپہر میں، کبھی بھی خالی ہو، اس ذکر کو کرتے رہیں۔ اپنی زندگی کا ایک کام بنا لیں، مشغلہ بنا لیں کہ اس ذکر کو ہم کریں گے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ جب یہ ذکر کریں گے تو ہمیں یاد بھی آئے گا کہ ہمارا رب کوئی ہے، ہمارا دین کچھ ہے، ہمارے کوئی رسول ہیں، ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے۔ جب یہ ذکر کریں گے، اس کا معنی اپنے ذہن میں پیدا کریں گے، تو آپ کو ان تینوں باتوں کی طرف رہنمائی بھی ملے گی۔ تین کون سے مقامات ہیں؟ ایک تو جب بھی دل آئے اس وقت پڑھیں، اور ایک ہے صبح کے وقت پڑھیں۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صبح کے وقت یہ ذکر کرتا ہے تو میں ہاتھ پکڑ کر، میں ضامن ہوں، میں ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ بہت عظیم فائدہ ہے۔ اور ایک ہے اذان کے وقت، جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس وقت جو آدمی یہ کلمات، یہ ذکر کہتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس ذکر کو یاد بھی کر لیں اور ان تین سوالوں کی تیاری کریں، ان تین باتوں کو اچھے طور پر جانکاری حاصل کریں، ان تین باتوں کی تیاری کریں، کیونکہ ان تین باتوں کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، یہی ہے نا تین سوالات۔ یہی تین سوالات اس ذکر کے اندر ہے، اور انہی تین سوالوں کی تیاری اگر کرتے ہیں تو آپ کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی بھی دنیا میں ملے گی۔ عبادت کریں گے، لذت ملے گی، روزہ رکھیں گے، لذت ملے گی۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، شعبان کے بعد اگلا مہینہ رمضان ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے اندر ایمان کی کتنی لذت ہے، کتنے شوق سے آپ نماز پڑھتے ہیں، کتنے شوق سے تلاوت کرتے ہیں، کتنی چاشنی کے ساتھ اذکار کرتے ہیں، کتنے انہماک اور چاشنی کے ساتھ تراویح کی نماز کے لیے آتے ہیں، قیام اللیل میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، رمضان میں جائزہ لیجئے گا کہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں، آپ کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے کہ نہیں، آپ کو ایمان کی حلاوت مل رہی ہے یا نہیں۔ اگر ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہو رہی ہے تو اپنا محاسبہ کریں،
اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں اور اپنے اندر ایمان کی خوبی کو اور صلاحیت کو پیدا کریں۔ تو یہ میں نے پہلی بات ذکر کی، پہلی حدیث جس سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، جس میں 3 باتوں کا ذکر تھا۔ ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، 16 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے اللہ اور اس کے رسول دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہوں ان کی نظر میں، اللہ سے اور اس کے رسول سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہو، بیوی سے، بچوں سے، والدین سے، گھر والوں سے، دوستوں سے، اعزاء قربا سے، بستی والوں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کی کتاب سے محبت کریں، اللہ کے دین سے محبت کریں، اللہ کے فرمان سے محبت کریں، اللہ نے جو بتایا ہے وہ کریں، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے رک جائیں۔ آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ اپنی مرضی سے چلیں اور کہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب اللہ کی جو کتاب آپ کے سامنے ہے اس سے محبت کریں، اس میں جو لکھا گیا ہے اس سے محبت کریں، اس پر عمل کریں، اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر رضائے الہی کو مقدم کر دیں۔ دنیا کا معاملہ ہو وہاں دین کو مقدم کریں، جہاں دین اور دنیا ٹکرا رہے ہوں، آپس میں متصادم ہوں، وہاں آپ دین کو اختیار کر لیں۔ جہاں فوقیت کی بات ہو وہاں رضائے الہی کو فوقیت دے۔ یہ ہے اللہ سے محبت کرنا۔ رسول سے محبت کرنا کیا ہے؟ کہ رسول جو کچھ لائے، رسول کی جو زندگی ہے، رسول کی جو سیرت ہے، رسول کا جو فرمان ہے، ہم اس سے محبت کریں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں اور اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ ہے محبت رسول۔ جو رسول کی زندگی سے محبت نہ کرے، رسول کی سیرت سے محبت نہ کرے، رسول کی سنت سے محبت نہ کرے، رسول کے احکام پر عمل نہ کرے، اور وہ یہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں رسول سے محبت کرنے والا ہوں، وہ سچا پکا رسول سے محبت کرنے والا ہوں، جھوٹی محبت ہے۔ رسول سے محبت کا مطلب ہوتا ہے رسول جو لے کے آئے اس سے محبت کریں، رسول جو بتا رہے ہیں اس پر عمل کریں، رسول جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں ان چیزوں سے رک جائیں۔ یہ ہے رسول سے محبت۔ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن سنت زندگی میں ہے ہی نہیں، رسول کی سیرت زندگی میں ہے ہی نہیں، اور آپ کہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ جھوٹی بات ہے۔ تو پہلی بات اور پہلی صفت جس کے اندر پائی جائے گی اسے ایمان کی حلاوت اور چاشنی ملے گی کہ وہ شخص جس کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارے ہوں، اس شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ دوسری بات، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، وہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے کے علاوہ کسی اور سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ ہوگی، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ اللہ اس کے رسول کے علاوہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی انسان سے کسی کو دوست بناتے ہیں، کسی کو اپنا صدیق بناتے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان کی بنیاد پر کسی کو دوست بنائیں گے۔ یہ شخص مومن ہے، ہم اس لیے اس کو دوست بنائیں گے۔ یہ نمازی ہے، اس لیے ہم اس کو دوست بنائیں گے۔ یہ عالم دین ہے، اس لیے ہم اس کو دوست بنائیں گے۔ یہ شخص دین کی طرف رغبت رکھتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کی بنیاد پر دوست بنانا، اور کفر کی بنیاد پر کسی کو دوست نہیں بنائیں گے۔ کافروں سے دوستی نہیں ہے، کسی کے اندر کفر ہے، کسی کے اندر معصیت ہے، کسی کے اندر اللہ کا انکار ہے، کسی کے اندر الحاد پایا جاتا ہے، ہم اس سے دوستی نہیں کریں گے۔ تو ایمان کی بنیاد پر اگر کسی سے دوستی کرتے ہیں، یہ ہے اللہ کے لیے دوستی۔ اگر ایسی دوستی کرتے ہیں تو ایمان کی حلاوت اور چاشنی ملے گی۔ اور تیسری بات، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور ایمان لانے کے بعد
کفر کی طرف پلٹ جانا، کفر کی طرف واپس ہو جانا ویسے ہی ناپسند ہو جیسے آدمی کو ناپسند ہوتا ہے آگ میں جانا، جہنم میں جانا۔ کوئی آدمی چاہتا نہیں جہنم میں جائے، آگ میں جائے، تو آگ میں جانے سے جتنا نفرت کرتا ہے اسی طریقے سے اس کفر سے نفرت کرے کہ ایمان کے بعد اب کفر کی طرف واپس پلٹ کر نہیں جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایمان والے کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن عبادات اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اعمال اس وقت کرتے ہیں جب اطمینان میں ہوتے ہیں، جب دنیا کی روزی روٹی مل رہی ہوتی ہے، فارغ البال ہوتے ہیں، تب تو بندگی کرتے ہیں، اور جب پریشانی آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، بندگی چھوڑ دیتے ہیں، تکلیف میں، آزمائش میں، مصیبت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا آدمی ایمان کی حلاوت نہیں پائے گا۔ ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوگی جو پریشانی میں اور آسانی میں، ان دونوں معاملات میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اسلام پر ڈٹا رہتا ہے اور اسلام پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان تین خوبیوں سے بھی ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی۔ اس حدیث میں جو بخاری کی حدیث ہے، اس میں لفظ آیا ہے حلاوت الایمان، اور پہلے جو صحیح مسلم کی حدیث میں نے بیان کی اس میں آیا طعم الایمان۔ حلاوہ اور طعم یہ دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ طعم کہتے ہیں ذائقہ کو، اور حلاوہ کہتے ہیں مٹھاس کو، چاشنی کو۔ تو جب ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں، چاشنی معلوم ہوتی ہے کہ ہاں یہ بریانی ہے، اس کا ذائقہ ایسا ہے، ہاں یہ قورمہ ہے، اس کا ذائقہ ایسا ہے، ہاں یہ پلاؤ ہے، اس کا کھانا، اس کا ٹیسٹ ایسا۔ کھانے اور پینے کی چیزوں میں ہمیں جیسے ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے، ویسے ایمان کے اندر بھی حلاوت اور لذت معلوم ہوتی ہے ان لوگوں کو جو ان باتوں کو عمل میں لاتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، انہیں بھی ایمان کی لذت ملتی ہے اور چاشنی ملتی ہے۔ لیکن جب بھی دل میں بیماری لگ جائے، یہاں شرک آ جائے، یہاں کفر آ جائے، یہاں جو ہے اللہ کی نافرمانی آ جائے، یہاں بدعت آ جائے، یہاں بیماری آ جائے، دینی بیماری، روحانی بیماری دل کو لگ جائے، تو پھر ایمان کی لذت اور چاشنی نہیں ملے گی۔ اس دل کو حرام چیزوں کو کر کے اس دل کو بیمار نہ کریں، اچھے کام کر کے اس دل کو صحت مند رکھیں تاکہ ایمان کی چاشنی ہمیں ملتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے بیان کرتے ہیں، صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے 1580 نمبر کی، کہ 3 چیزوں کو عمل میں لانے والا ایمان کی چاشنی کو پا لے گا۔ جو 3 چیزوں کو عمل میں لاتا ہے، زندگی میں لاتا ہے، وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو پا لیتا ہے۔ وہ شخص جو اکیلے اللہ کی بندگی کرتا ہے، وہ شخص جو اکیلے اللہ کی بندگی کرتا ہے اور یہ کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے، اور وہ بھی کس مال سے زکوٰۃ دیتا ہے؟ ردی مال سے نہیں، بلکہ مناسب اور اچھے مالوں سے زکوٰۃ دیتا ہے، اور ہمیشہ پابندی کے ساتھ ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے، اسے بھی ایمان کی چاشنی ملے گی۔ اسی طریقے سے جو شخص اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اسے بھی ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے، یہ تصور کرے کہ وہ جہاں کہیں ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اسے دیکھ رہا، اچھا کر رہا ہے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، برا کر رہا ہے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس اور یہ تصور اگر اپنے دل میں بساتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، تو برے کام سے بچے گا اور ہمیشہ اچھے کاموں کی طرف وہ رغبت رکھے گا اور اچھا کام کرے گا۔ تو ان 3 باتوں سے بھی انسان کو ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کنز العمال کی ایک حدیث ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر 4 چیزیں انسان کے اندر نہ ہو تو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی۔ 4 چیزیں انسان کے اندر نہ ہو، ایمان کی حلاوت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اور ترمذی کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جن کے اندر 4 باتیں نہیں پائی جاتی ہوں اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کی حلاوت 4 باتوں کو ماننے کے بعد آتی ہے۔ وہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ ایک یہ ہے کہ یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ گواہی دے محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے حق دے کر بھیجے گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بات پر یقین کرے کہ اسے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ مرنے کا یقین تو بہت سے لوگوں کو ہے، دوبارہ زندہ ہونے کا یقین بہت کم لوگوں کو ہے۔
تو مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تقدیر کی جتنی باتیں ہیں ساری باتوں پر یقین کرے، ایمان لائے۔ ان 4 باتوں کے بعد ایمان کی حلاوت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ چند احادیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی، چند اعمال جن کا ذکر میں نے کیا، ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اسی طریقے سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی جیسے عہد رسول میں صحابہ کو ایمان کی چاشنی ملتی تھی۔ ایمان کی چاشنی پانے والوں میں ایک خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سولی پر ان کو لٹکا دیا جاتا ہے، سولی پر، اور کفار ان سے کہتے ہیں تمہاری جگہ محمد کو سولی پر لٹکا دیا جائے تو تم کو اچھا لگے گا نا، تم کو گھر والوں کی طرف بھیج دیا جائے، تمہاری جگہ محمد کو سولی پر لٹکا دیا جائے، تم کو کیسا لگے گا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اللہ کی، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا ہوں کہ میں اپنے اہل و عیال کے درمیان عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاروں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ سولی پر چڑھنا تو دور کی بات ہے، آپ کو ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ یہ ایمان کی چاشنی کہ تکلیف پر صبر کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایمان کی چاشنی کی علامت ہے۔ عبادت میں لذت ملے اور دین پر عمل کرنے میں، تکلیف برداشت کرنے میں انسان صبر کا مظاہرہ کرے، یہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اس خاتون کو یاد کریں، اس خاتون کو جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں شہید کر دیے گئے، وہ پریشان ہو جاتی ہے اور میدانی جہاد کی طرف نکل پڑتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے میرا شوہر شہید ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے میرا باپ شہید ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے میرا بھائی شہید ہو گیا۔ کوئی غم نہیں، وہ پوچھتی ہیں رسول اللہ کیسے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کو دیکھ لینے کے بعد، آپ کو موجود ہونے کے بعد کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، ساری پریشانی ہیچ اور کمتر ہے، آپ موجود ہیں۔ تو تصور کریں جس کا گھرانہ شہید ہو گیا، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، سارے کے سارے جنگ احد میں شہید ہو گئے، لیکن غم نہیں ہے، فکر ہے تو محمد رسول اللہ کی۔ یہ ہے دین سے محبت، رسول سے محبت اور ایمان کی حلاوت اور چاشنی۔ آپ جنگ احد میں شہید ہونے والے لوگوں میں ایک حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ۔ یہ شادی کر کے آتے ہیں، شادی کی رات ہوتی ہے اور منادی آواز لگاتا ہے نکل پڑو میدانی جہاد کی طرف۔ وہ آواز سنتے ہیں اور شادی کی رات بستر چھوڑ کر، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر میدانی جہاد کی طرف رخصت ہو جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ جب میدانی جہاد میں حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کہتے ہیں ان صاحبک تغسلہ الملائکہ، تمہارے ساتھی جو حنظلہ ہیں فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ ان کا لقب پڑا تھا غسیل الملائکہ، وہ شخص، وہ صحابی جن کو فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں پتہ کرو گھر والوں سے ان کی کیا خصوصیت ہے کہ فرشتوں نے آج انہیں غسل دیا ہے۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ آج جو ہے حنظلہ نے میرے ساتھ ہم بستری کی اور جب منادی نے آواز لگائی چلو جہاد کی طرف، میدانی جہاد کی طرف، وہ غسل بھی نہیں کیے اور جنابت کی حالت میں دوڑ پڑے، انتظار بھی نہیں کیا۔ یہ ہے اللہ کے رسول سے اتنی محبت، دین سے محبت، اور یہ ہے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی پانے والے لوگ۔ تبھی تو رسول اللہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ میرے بھائی، ایمان کی حلاوت جسے نصیب ہو جاتی ہے وہ شخص بڑا محترم ہوتا ہے، پائے درجے کا ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر ایمان کی حلاوت کو پانے کے لیے من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں، اللہ کو رب مان لیں، اسی سے دعا کریں، اسی سے مانگیں، اسی سے لو لگائیں، اسی کی بندگی کریں، اسی سے روزی مانگیں، اسی سے اولاد مانگیں، اسی سے بارش مانگیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی کو مختار کل جانیں، وہی غوث ہے، وہی مختار کل ہے، وہی ملجا ہے، وہی ماوا ہے، وہی کارساز ہے۔ رب مان لیں اللہ کو،
اور اسلام کو اپنا دین تصور کر لیں، مان لیں، اس پر اعتماد کلی ظاہر کر لیں، اسی اسلام پر چلتے رہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیں، اپنا امام مان لیں، اپنا قائد مان لیں، اپنا پیشوا مان لیں۔ دنیا میں جتنے قائدین آئے یہ ہمارے رہبر ہیں، ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، رہبری کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو اپنا امام اور اپنا رسول تسلیم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اپنے فضل سے ان کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔